پاکستانی پرچم کے وہاں پر لگائے جانے پر جو باتیں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے اگر میں آپ کے سامنے چیزیں رکھوں تو بڑی ہی وہ تشویشناک ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ فینز ایکسپریس ڈس اپوائنٹمنٹ اپون سینگ پاکستانی نیشنل فلیگ ایٹ ٹریننگ گراؤنڈ کہ بنگلہ دیشی فینز جو ہیں وہ اس سیریز کی کینسلیشن مانگ رہے ہیں۔ یہ بھی جو آئی سی سی کے اندر ہماری کمزور لابنگ ہے اسی کا شاخسانہ ہے۔ اب بی بی سی اردو، جسے میں بھارت براڈ کاسٹنگ کمپنی کہتا ہوں کیونکہ یہ ان کا موقف ہی رکھتا ہے، اس نے اس کے اوپر کیسے پیچھے رہتا۔ آپ یہ خبر دیکھ سکتے ہیں، پاکستان بنگلہ دیش کرکٹ سیریز، بنگلہ دیش میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جانب سے پریکٹس کے دوران پاکستانی جھنڈا لگانے پر بحث۔ اور یہ ایک بڑی ہی کوئی میرا خیال ہے کہ کمزور قسم کی صورتحال ہے۔ بڑا عجیب سا لگا کہ وہ کرکٹ کھیلنے گئے تھے اور گراؤنڈ میں نماز پڑھنی شروع کر دی، اور اس کے بعد دوسرے یہاں کے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے واہ جی واہ، ہندوؤں کے بیچ میں نماز پڑھ دی، اور دوسرے دن معافی مانگنی پڑی ان کو۔ 10 سالوں کے شیڈول میں پاکستان محض ایک ایونٹ کی میزبانی ہی کرے گا، جبکہ ہمسایہ ملک بھارت متعدد ایونٹس کی میزبانی کرے گا۔ میں کیا بتاؤں، جب آپ کی آئیڈینٹی نہ ہو تو آپ کچھ تو ڈھونڈیں گے نا۔ ایک چوہے کو یہی نہ پتا ہو کہ وہ چوہا ہے۔ جے ہند دوستو، اے ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل۔ T20 ورلڈ کپ 2021 کے سیمی فائنل میں کراری ہار کے بعد پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش پہنچی، لیکن پاکستانی ٹیم نے وہاں ایک ایسی حرکت کی کہ پورا بنگلہ دیش پاکستانی ٹیم کے وروध میں اتر آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے پریکٹس سیشن کے دوران اپنا جھنڈا گراؤنڈ میں لگا دیا۔ بس پھر کیا تھا، پورا بنگلہ دیش پاکستان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، اور بنگلہ دیشی فینز اتنے ناراض ہوئے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو واپس جانے کو کہہ دیا گیا۔ بنگلہ دیش میں جنتا نے پاکستان کی اس نیچ حرکت کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو معافی مانگنے کے لیے کہا۔ سوشل میڈیا پر بھی پاکستانی ٹیم کی کڑی آلوچنا ہو رہی ہے، اور بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف ٹاپ ٹرینڈ چلا دیا ہے۔ بنگلہ دیشی فینز کے غصے کو دیکھ کر پاکستانی میڈیا کافی حیران پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ پاکستانی پرچم بنگلہ دیش کی سرزمین پر لہرائے جانے پر اور اس کے بعد اٹھنے والی کنٹروورسی پر بڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ اب ناظرین کرام، ہوا یہ ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل کی گئی ہے، اور وہ بڑے ہی آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ اور غلط کانٹیکسٹ کے اندر وائرل کی گئی ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے ناظرین کرام، یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے اس کے پریکٹس سیشن کی ہے، اور بنگلہ دیش کے اندر یہ ویڈیو ہے، اور اس پاکستانی پرچم کے اوپر اب جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور اس پاکستانی پرچم کے وہاں پر لگائے جانے پر جو باتیں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے اگر میں آپ کے سامنے چیزیں رکھوں تو بڑی ہی وہ تشویشناک ہے۔ آپ سب سے پہلے ناظرین کرام اس پورے کے پورے معاملے کے اندر آپ یہ ٹائمز ناؤ کی خبر دیکھ سکتے ہیں۔ انڈیا کا یہ جریدہ ہے، بنگلہ دیش کرکٹ فینز ایکسپریس ڈس اپوائنٹمنٹ اپون سینگ پاکستانی نیشنل فلیگ ایٹ ٹریننگ گراؤنڈ۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ ایک اور خبر انڈیا کی دیکھ سکتے ہیں، پاکستان کرکٹ ٹیم ہوسٹ نیشنل فلیگ ڈیورنگ پریکٹس سیشن ان بنگلہ دیش، بنگلہ دیشی فینز ڈیمانڈ کینسلیشن آف سیریز۔ اور اس سب کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک انڈیا جو ہے اس نے کہہ دیا کہ بنگلہ دیشی فینز جو ہیں وہ اس سیریز کی کینسلیشن مانگ رہے ہیں۔ اب بی بی سی اردو، جسے میں بھارت براڈ کاسٹنگ کمپنی کہتا ہوں کیونکہ یہ ان کا موقف ہی رکھتا ہے، اس نے اس کے اوپر کیسے پیچھے رہتا۔ آپ یہ خبر دیکھ سکتے ہیں، پاکستان بنگلہ دیش کرکٹ سیریز، بنگلہ دیش میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جانب سے پریکٹس کے دوران پاکستانی جھنڈا لگانے پر بحث۔ اب اس کے اوپر بھی انہوں نے آرٹیکل لکھ دیا، اور اس سارے کے سارے معاملے میں ناظرین کرام بی بی سی بنگلہ جو ہے، جو کہ ان کی زبان میں ہے، اس نے بھی اس کے اوپر بڑی کوریج کی تاکہ جلتی پر تیل کا کام تو کرنا ہے۔ تاہم پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ ٹیم گزشتہ چند مہینوں سے پریکٹس سیشن میں اپنا جھنڈا لگاتی ہے، اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ سیاسی ہسٹری کی وجہ سے یہ سب کرنا غلط ہے، لیکن اس سب کے اندر پاکستان نے پہلی مرتبہ یہ نہیں کیا۔ سپٹمبر میں نیوزی لینڈ کے پاکستان کے دورے میں بھی پریکٹس کے دوران فیلڈ میں پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ لگایا گیا تھا، اور پاکستانی کرکٹ بورڈ کے جو میڈیا مینیجر ہیں ابراہیم بادیس، انہوں نے بی بی سی بنگالی جو ہے اس سروس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس عمل کو ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق جو ہیں انہوں نے متعارف کرایا تھا، اور اس سے پہلے پاکستان کے انڈر 16 اور انڈر 19 ٹیموں کے پریکٹس کے دوران بھی پاکستان کا جھنڈا لگایا گیا ہے۔ مصباح الحق کے بعد ثقلین مشتاق نے حال ہی میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے قائم مقام ہیڈ کوچ کا عہدہ سنبھالا ہے، اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ثقلین مشتاق نے پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بننے کے بعد نیوزی لینڈ کے خلاف جو ہوم سیریز تھی جو کہ بعد میں کینسل ہو گئی، اس کی پریکٹس جو ہے اس میں جھنڈا لگا کر پریکٹس شروع کی۔ اس کے بعد T20 ورلڈ کپ میں بھی ایسا ہی کیا گیا، دبئی کے اندر بھی یہی ہوا، ابو دھابی کے اندر بھی یہی ہوا، اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ ٹیم ملک کی نمائندگی کرتی ہے، اور جھنڈے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ صرف اور صرف
بوائز جو ہیں ان کا جذبہ بڑھانے کے لیے آپ ہے. سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایکسٹریمزم جو ہے یہ کیوں ساؤتھ ایشیا میں اسپیشلی پاکستان میں اتنی زیادہ ہے. ابھی ہم نے T20 کے ٹائم پہ بھی دیکھا کہ پہلے اسلام جیت گیا تھا، جب کرکٹ جیت جاتے تھے تو یہ کہتے تھے میچ کے جی اسلام جیت گیا ہے، اور جب ہار گئے تو سب خاموش ہیں، اس وقت کیا اسلام ہار گیا. اور اسی طرح سے آگے ہم نے ایک ویڈیو بھی دیکھی جو سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ آپ نے بھی شاید دیکھی ہو، جس میں کہا جا رہا ہے کہ کسی اور ریلیجن کے تہوار نہ منائے جائیں، ان کے ساتھ مٹھائی نہ کھائی جائے، اور اس قسم کے بہت سے مولویوں کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے انہوں نے لگائے ہیں. تو یہ چیزیں کب سے چلی آ رہی ہیں اسپیشلی اس ساؤتھ ایشیا میں، جس میں پاکستان بھی ہے شامل ہے، اور بہت زیادہ ہم یہ دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. اور اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے جس کے اندر ہندوستان یا پاکستان جو انڈین سب کانٹیننٹ کا مسلمان ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ ہے کون. اس ٹائپ کی حرکت آپ کو نظر نہیں آتی تھی کہ بھاگے گئے اسٹیڈیم کے اندر نماز پڑھنے لگ گئے. دس از ایگزیبیشنزم، اور وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے جہاد لڑ رہے ہیں. اور کیا انہوں نے کہا کہ کفر کے بیچ میں جا کے جناب نماز پڑھ لی انہوں نے. اس میں کون سا کمال ہے کمال؟ دیکھیے صاحب میں کیا بتاؤں، جب آپ کی آئیڈینٹی نہ ہو تو آپ کچھ تو ڈھونڈیں گے نا. ایک چوہے کو یہی نہ پتا ہو کہ وہ چوہا ہے، تو شیر بن کے گھوم رہا خام خواہ کچلا جاتا ہے، پہلی تھپڑ پڑتا ہے وہ ریٹ کیج کے اندر بند ہو کے اس کو جا کے کہیں ڈاروین. مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ وہ کرکٹ کھیلنے گئے تھے اور گراؤنڈ میں نماز پڑھنی شروع کر دی، اور اس کے بعد دوسرے یہاں کے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے واہ جی واہ، ہندوؤں کے بیچ میں نماز پڑھ دی، اور دوسرے دن معافی مانگنی پڑی ان کو، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کو برا لگا. برا کیا لگا، 1000 سال سے حرکت ہی آپ کی یہ ہے. آپ تو کسی اور کے ملک میں آ کے تباہی مچا کے خوشیاں منا رہے ہیں. 10 سالوں کے شیڈول میں پاکستان محض ایک ایونٹ کی میزبانی ہی کرے گا، جبکہ ہمسایہ ملک بھارت متعدد ایونٹس کی میزبانی کرے گا. نیوزی لینڈ کی واپسی کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ICC میں سخت موقف اپنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن آج PCB کے چیئرمین 10 سالوں میں پاکستان کو ایک ایونٹ ملنے پر خوشی کی خبر قرار دے رہے ہیں. کیا یہ واقعی خوشی کی خبر ہے یا PCB کی ICC میں کمزور پوزیشن ہے کہ کم از کم جو ہے وہ ہمیں کنسیڈر تو کیا گیا، چاہے 2025 میں جا کر کیا گیا، چاہے ایک بار کیا گیا، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی جو ICC کے اندر ہماری کمزور لابنگ ہے اسی کا شاخسانہ ہے کہ ہمیں ایک طرح سے نظر انداز بھی کیا گیا ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک لالی پاپ جو ہے وہ ICC نے ہمیں دیا ہے کہ لیں جناب، آپ جو بچہ ایک رو رہا ہو نا تو اس کو ایک ٹافی دے دیتے ہیں، لالی پاپ دے دیتے ہیں کہ آپ رونا دھونا نہ کریں اور آرام مطمئن ہو جائے. اور خاص طور پہ میں آپ کی جو تفصیلات سن رہا تھا اس میں انڈیا کو محل 3 یا 4 ایونٹس دیے گئے ہیں، کبھی بنگلہ دیش کے ساتھ، کبھی کسی ملک کے ساتھ، 3 کم از کم دیے گئے ہیں. تو ایک طرف تو یہ فیاضی ہے کہ انڈیا کو اتنا کچھ دیا جا رہا ہے، دوسرے ہر ملک کو دیا جا رہا ہے، کوئی ملک انہوں نے نہیں چھیڑا.